وما علينا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا ولا أجر الآخرة أكبر ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون خالدين كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قاضی خالد مرحوم اللہ کی لا تعداد رحمتیں ہوں ان کے جسد خاکی پر. رب ذوالجلال اپنی خاص رحمتوں سے ان کے ساتھ اپنا معاملہ فرمائیں اور ان کی روح مبارک کو ٹھنڈے اور میٹھے پانیوں سے غسل عطا فرمائیں. جب کسی نئی جگہ پر جانے کا وقت آتا ہے تو اندیشے جنم لینے لگتے ہیں. علماء کی محفل ہے, بہت سارے اندیشے جنم لیتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے نال کی بڑھنا ہے, میں کتنے چلنا ہوتے کو میرا کوئی سنگی کوئی سنگ کوئی واقف کوئی اپنا جڑا منو کوئی سانپ لے. ہمارے اعزاء قارب جب دوسرے شہروں میں یا دوسرے وطنوں میں ہم ان کو بھیجتے ہیں تو ہم ان کی سرپرستی میں اپنے تعلقات تلاش کرتے ہیں کہ دیکھو یار پنڈ دا بندہ تو نہیں کوئی اتنے سعودیہ رہندا انہوں لبو انہوں آکو میرا پتر تے پتریہ آ رہا ہے یارے دی میرا تھوڑی جی مدد کریو. ہم اپنے بیٹوں اپنی بیٹیوں کو جب کسی نئی جگہ پر رخصت کرتے ہیں یا اپنے بچوں کو ہم مدارس دینیہ میں بھیجتے ہیں تو والدین علماء کو یا اعزاء قارب کو ان شہروں میں مطلع کرتے ہیں کہ میرا پتر ایتھے پڑھن آیا ہے, میری دھی پڑھن آئی ہے, یار ذرا تھوڑا دے خیال کریو تو دل لگ جائے. نئی جگہ پہ جانے کا ایک اندیشہ ہر ایک خاص مکان پہ رہنے والے کو نئے مکان میں جاتے ہوئے تبدیلی مکان میں ایک اندیشہ نہیں بلکہ بہت سارے اندیشے اس کے دامن گیر ہوتے ہیں. پتہ نہیں میرے نال کی ہوئے گا, محلہ منو سوٹ کرے گا کہ نہیں, آنڈ گوانڈ کو میرا واقف ہوئے گا کہ نہیں, وغیرہ وغیرہ. یاد رہے کہ موت میرے دنیا کے مکان کو میرے برزخ کے مکان میں تبدیل کرنے کا ایک نام ہے. ایسے ہی ہے نا. اب میرا بحیثیت انسان موت کا جام پینے کے بعد دنیا کے مکان سے کوئی تعلق نہیں. میں ایک نئے مکان کا مکین بن کے جسے قرآن نے برزخ کہا اور پھر زور اتنا لگایا اس بات پر کہ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون, وہ جو محشر کی بہترین پوچھ گچھ ہونی ہے, زور آور بات ہونی ہے, اس تک کے لیے ایک نیا مکان ملنے والا ہے. یہاں سے جانے والے مکینوں کو موت کے بعد جب ایک نئے مکان میں جانا ہے تو ہر نئے مکان میں جانے والے کی ایک تو ہوتی ہے, ایک تجسس ہوتا ہے, پتہ نہیں میں کی کروں گا, کتھے جاؤں گا, کتھے بساں گا. آج میں خراج تعظیم پیش کر کے قاضی خالد مرحوم کے زندگی کے ان مناظر کو دیکھ کر بحیثیت شاہد ان شاہدین علماء کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں, قاضی خالد مرحوم ان موتوں میں سے آج یہ میت ہے جنہیں اللہ نے طیبین کا رتبہ عطا کر رکھا ہے. سبحان اللہ. ان کو اللہ نے چلیے ابتدائے کلام میں طیبون کہہ لیں, ان کو طیبون کا رتبہ اللہ نے عطا کر رکھا ہے. قاضی خالد مرحوم اپنی فکر میں بھی طیب و پاک تھے. قاضی خالد محمود مرحوم
اپنے نظریات میں بھی شرک و طاغوت کی غلاظتوں سے پاک تھے۔ قاضی خالد محمود الحکم للہ کے اسیر تھے۔ قاضی خالد محمود الامر للہ کے قیدی تھے۔ قاضی خالد محمود امر اللہ تعبدوا الا ایاہ کے وارث تھے۔ ان کی شخصیت بھی آلودگیوں سے پاک تھی۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں ان کی ذات بھی کبائر سے پاک تھی، ان کی شخصیت بھی کبائر سے پاک تھی، نجاستوں سے پاک تھی۔ اور آج علماء کے مجمع میں کہنا چاہتا ہوں ان کی روحانی بالیدگی بھی وہ شرک کی اور بدعت کی اور قرآن کے مخالف نظریات کی گندگیوں سے پاک تھی۔ غالب طیب تھے۔ اور جب طیب لوگ دنیا سے جاتے ہیں، مکان کی تبدیلی کا زمانہ آتا ہے، جب ان کے مکان کی تبدیلی ہونے لگتی ہے، سنیے علماء کرام، انہیں کسی خیر خواہ کے دلاسے کی محتاجی نہیں رہتی، انہیں کسی بڑے پیر زادے کی دلاسے کی محتاجی نہیں رہتی۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں قاضی خالد محمود مرحوم آج جنازے پڑھنے والوں کے محتاج نہیں ہے، بلکہ جنازے پڑھنے والے آج خوش نصیب ہے کہ ایک طیب روح کا جنازہ انہیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، قاضی خالد مرحوم وہ تھے جنہیں مکان کی تبدیلی میں جو اندر فکر لاحق تھی کہ وہ برزخ کے مکان میں میرا کیا بننے جا رہا ہے، تو جب یہ حالت سکرات الموت کی آتی ہے تو قرآن یہ کہتا ہے الذین تتوفاہم الملائکہ، جب اللہ ملائکہ کو طیب لوگوں کی روحیں اچکنے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ ان کی فکر مندی کو بھاپ کر، ان کی فکر مندی کو ختم کر کے کہتے ہیں قاضی خالد دل تگڑا رکھی، رب نے تینوں سانو تیرے وال سلام دا تحفہ دے کے بھیجا ہے، سلام علیکم، قاضی خالد تجھ پہ سلامتی ہو اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ میں سمجھتا ہوں قاضی صاحب بہشت والے ہیں، اور اقبال نے کہا، میں بھائی انور شاکر سے، مولانا شیر زمان سے اور اپنے بڑے پیارے بھائی ڈاکٹر عتیق سے، قاضی صاحب سے، علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، غالباً اقبال نے رہی کہا تھا، تیری محفل نہ رہی، چاہنے والے نہ رہے، دل تجھے دے بھی دیا اپنا صلہ لے، دل تجھے دے بھی دیا اپنا صلہ لے بھی لیا، آکے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے۔ دل تجھے دے بھی دیا۔ میں آج کہنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر عتیق کہہ رہے تھے میرا بڑا بھائی ہے، شاید ان کو اتنا میرا تعارف نہ ہو، لیکن میں بڑا غائبانہ محبت رکھتا ہوں ان سے۔ آج میں ان کو کہہ رہا تھا جمعیت اور اشاعت میں اٹک کا قائم ہوا پل ٹوٹ گیا، انشاءاللہ ہم نے ٹوٹنے نہیں دینا، ڈاکٹر خالد نے اور اشاعت والوں نے ٹوٹنے نہیں دینا انشاءاللہ، ڈاکٹر عتیق صاحب نے اور انشاءاللہ ہم نے کیوں مولا سے قائم رکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور شب کی آہیں نہ رہی، شب کی آہیں نہ رہی، صبح کے نالے نہ رہے، آکے بیٹھے بھی گئے، آکے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے، آئے اشاعت گئے وعدہ فردہ لے کر، آئے اشاعت گئے وعدہ فردہ لے کر، اب ڈھونڈ شفاء اللہ انہیں چراغے رخے زیب لے کر۔ روز روز مائیں قاضی خالد نہیں چلا کرتی، اہل ٹھٹا تمہیں مبارک ہو،
آج تم فخر کرو کہ اس بستی کا ثبوت قاضی خالد مرحوم تھا، اس بات پر فخر کیجئے۔ اور میں بحیثیت اشاعت التوحید و سنت کے رکن کے آج فخر کرتا ہوں کہ اشاعت التوحید و سنت کی نظریاتی محافظ سرحدوں کا ایک ثبوت اور محافظ قاضی خالد مرحوم تھا۔ مجھے ان کی جماعت سے رفاقت پہ ہمیشہ ناز رہے گا۔ میں اشاعت التوحید کے اس علاقے کے علماء کو کہتا ہوں کہ وہ فخر کریں کہ ان کے ساتھی قاضی خالد میں اٹھے۔ اور فیض نے کہا تھا، سنیے، فیض نے کہا تھا میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں، میں اور ڈاکٹر صاحب پریشان ہیں، ربا سنے مہربانی کریں، وہ کم سڑیاں جماعتاں نے ودیا کریں، تیرے سپرد دین دا کام ہے، ہماری کوئی ذاتی بات تو ہے کوئی نہیں، یہ فکر مندی غالب ہے، اللہ کوئی اچھا بندہ اس علاقے کو دینا۔ میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آ کچھ بھی نہیں پایاب ہیں ہم، ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صفحے درست فرمائیں۔ اجازت ہے یار کسی کو آؤ جنابا تھوڑی دعا میں واپسی کسی کر سکتے ہو گھر سے کچھ کھلونا آ گئے تو آ اجازت ہے۔ صفحے سیدھی فرما لیں، نیت بھی کر لیں۔ 4 تکبیریں ہوں گی، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا، ہاتھ باندھے رکھیں، پہلی مرتبہ اٹھائیں اور باندھ لیں، اور پہلی تکبیر کے بعد سراج و نماز میں پڑھتے ہیں تاکہ اللہ سے ہمارا رشتہ بندگی نمایاں ہو۔ دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی وہ دعا جو میرے اور آپ کے مانگنے سے پہلے مقبول ہے، اور آپ اس بات پہ یقین کامل رکھتے ہیں میری طرح کہ جب درود پڑھنے والا درود پڑھتا ہے اس سے پہلے بھی اور اس وقت بھی اور ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ نزول رحمت ہو رہا ہے درود کے ساتھ، لہذا ایک مقبول دعا دوسری تکبیر کے بعد ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا، اور سنیے، آپ نے فرمایا دوسری تکبیر کے بعد جب یہ دعا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک مقبول دعا جب اللہ کے دربار میں پیش کی تو اس کے بعد تیسری تکبیر، تیسری بار اللہ اکبر کہا جائے گا، اور اس کے بعد مقصود جناح جس کے لیے میں اور آپ آئے ہیں مغفرت کی دعا۔ اس یقین سے ایک مقبول دعا کے ساتھ ساتھ یہ میری درخواست بھی اپنی بارگاہ میں قبول اللہ فرما لے۔ چنانچہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، عام دوستوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یاد رہے اللہ توفیق دے، بناوٹوں سے اللہ نے بچائے، اور کچھ کلمات جو کلمات معصورہ رسول اللہ سے منقول ہے مغفرت کی دعاؤں کی انشاءاللہ اللہ توفیق دیں گے، وہ بھی مانگیں گے۔ اور یاد رہے کہ میرے رب کے اور آپ کے رب کے معبود حقیقی ہونے کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ رب سائنو کسی ترجمان کی لوڑ کوئی نہیں، جیڑی مرضی بولی چ مغفرت منگو نو سمجھ آؤندی ہے تو مانتا ہے یہ اس کے معبود حقیقی ہے۔ 2 جنازے ہیں، 2 میتیں، ایک ہماری خاتون بہن ہے اور ایک